وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، دوسرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، کسی نے اسے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ 2 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے ایک بار پورے گھر پر نظر ڈالی، وہی دیواریں، وہی صوفہ، وہی گھڑی، وہی لوگ جن کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 12 سال وقف کر دیے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، وہ ایک ایسے انسان کی مسکراہٹ تھی جس نے امید رکھنا چھوڑ دی ہو۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ رکی، مگر مڑی نہیں۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ واقعی اتنی سی بات ہوتی تو میں آج یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ ان سب کی نظر میں وہ تو ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولی، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کبھی اپنی خوشیوں کی لمبی فہرست نہیں سنائی، تو پھر آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ حقیقت یہ تھی، یہ فیصلہ اس نے آج نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی صرف اس وقت تک اہم ہے جب تک وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتی رہے۔ جس دن وہ خود تھک جائے، اس دن کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ 3 دن پہلے اسے تیز بخار تھا، پھر بھی اس نے سب کے لیے ناشتہ بنایا، چائے بنائی، کپڑے استری کیے، ہر کام ویسے ہی کیا جیسے وہ روز کرتی تھی، شاید اس امید میں کہ آج کوئی ایک شخص پوچھ لے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ مگر پورا دن گزر گیا، اس نے اتنا کہا کہ چائے آج پہلے جیسی نہیں بنی۔ دوسرے نے کہا، میری شرٹ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ تیسرے نے کہا، کھانا تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے۔ مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خود کیسی ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگی، وہ چھت کو دیکھتی رہی اور خود سے ایک سوال کرتی رہی، کیا میری اہمیت صرف میرے کاموں تک ہے؟ یہ سوال پہلی بار اس کے دل میں آیا تھا، اور یہی سوال آج اسے دروازے تک لے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق جلدی جاگ گئی۔ عادتیں اتنی آسانی سے نہیں بدلتی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچن کی طرف چل دی۔ چائے چڑھائی، پھر اچانک رک گئی۔ چولہے کے سامنے کھڑی وہ کافی دیر تک خالی نظروں سے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے گیس بند کر دی اور پہلی بار واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس دن گھر میں سب کو عجیب لگا۔ چائے ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ ناشتہ تیار کیوں نہیں ہوا؟ ہر طرف سوال تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، نہ رو رہی تھی، نہ غصہ کر رہی تھی، بس خاموش تھی۔ لیکن بعض اوقات خاموشی 1000 شکایتوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ دوپہر کو اس کی ایک پرانی سہیلی کا فون آیا۔ اس نے پوچھا، کیسی ہو؟ بس یہی 2 لفظ، کیسی ہو، اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سہیلی گھبرا گئی، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، پتہ ہے، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہ آخری بار میرے گھر میں کسی نے مجھ سے یہ سوال کب پوچھا تھا۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی۔ شام کو سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی موبائل پر تھا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے بغیر بھی سب مصروف ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی مصروف نہیں۔ یہ احساس کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ رات کو اس نے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، اس میں چند کپڑے رکھے، ایک پرانی ڈائری، اپنی والدہ کی تصویر اور ایک قلم، بس اتنا ہی۔ اس کے پاس لے جانے کے لیے زیادہ کچھ تھا بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی خواہشوں سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو اہم سمجھا تھا۔ بیگ بند کرتے ہوئے اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، پتہ نہیں میں کب صرف ایک ذمہ داری بن گئی، ایک انسان سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر اس نے صاف نہیں کیا،
شاید اب وہ اپنے آنسو چھپاتے چھپاتے بھی تھک چکی تھی۔ اگلی صبح وہی لمحہ آ گیا جب وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے مگر کوئی اسے سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پیچھے مڑی اور اس نے ایک جملہ کہا، میں جا نہیں رہی، میں صرف یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ میرے نہ ہونے سے کسی کو میری کمی محسوس ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا، لیکن اس بند ہوتے دروازے کی آواز اس گھر کے ہر فرد کے دل میں گونجنے لگی۔ وہ تو چلی گئی مگر اس کے جانے کے صرف 24 گھنٹے بعد گھر میں ایسا کیا ہوا کہ پہلی بار سب کو احساس ہونے لگا، شاید غلطی ہمیشہ اس کی نہیں تھی۔